انہوں نے یہ بینک الفلاح کے ملازمین کے ساتھ مل کے اس لیول کا یہ فراڈ کیا ہے جو کہ سمجھ اور عقل و شعور سے باہر ہے۔ یہ فراڈ اب تک جو سامنے آیا ہے تقریباً 1 ارب کے قریب یہ اماؤنٹ کا فراڈ ہے، اور اسٹیٹ بینک کے منہ پہ کھلا تماچا ہے یہ۔ جب یہ اکاؤنٹ کھلے ہیں تو جس شخص کے سگنیچرز کیے گئے ہیں، جس شخص کا بینک الفلاح نے بتایا ہے کہ یہ بندہ سامنے موجود ہے، اس دن وہ بندہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا۔ ایف آئی اے نے پرچے کا اندراج کر دیا بینک الفلاح کے ملازمین کے خلاف اور شیخ اظہر کے خلاف۔ ایف آئی اے نے اس میں انکوائری کی، انکوائری میں انہوں نے تمام بینک ریکارڈ منگوایا۔ السلام علیکم، اردو 5 کے ساتھ میں ہوں شگفتہ سلیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے نہیں بلکہ دکھانے والی ہوں کہ آپ بھی سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ بینک کا استعمال لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اپنی سیفٹی کے لیے بینک کی طرف رجحان کرتے ہیں، کیونکہ انسان نے اپنی جتنی بھی جمع کنجی ہوتی ہے یا جتنی بھی آمدن ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہماری سیف ہو تو ہم بینک کی طرف جائیں۔ لیکن بینک میں ہی اگر انسان کو سیفٹی نہ ملے، بینک سے ہی جو ہے ٹرانزیکشن ہونا شروع ہو جائے، تو پھر انسان کے پاس کیا بچتا ہے؟ ایسے ادارے جو کہ آپ کو ایک سیفٹی میں جو ہے دیتے ہیں، لیکن وہی جو ہے آپ کے ساتھ اس طرح کے فراڈس کرنے لگ جائیں تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ کس بینک کی میں بات کر رہی ہوں یہ آپ سے میں ابھی بتاؤں گی۔ جو ہمارے ساتھ لائر ہیں ان کا نام فرحان ہے، اور آج یہ بتائیں گے کہ کس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور کس اماؤنٹ تک فراڈ ہوا ہے، اور کون سا بینک ہے جس نے یہ سارا جو ہے سسٹم ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس میں نہ صرف بینک انوالو ہے بلکہ بہت سارے ادارے بھی اور بہت سارے ایسے لوگ بھی اس میں انوالو ہے کہ چھوٹی کوئی اسٹوری نہیں، بہت بڑی اسٹوری ہے۔ چلیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا فرحان، یہ بتائیے گا کہ یہ جو بینک ہے، ایک تو کون سا بینک ہے، اور دوسرا اس بندے کا نام بھی جو بہت ساری گیمز ایسی کر کے جا چکا ہے اور جس کے ساتھ ہو چکی ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے کلیئر کرنی ہیں۔ یہ بینک ہے جی بینک الفلاح لمیٹڈ، اور آپ جانتی ہیں کہ ملک کے لیڈنگ بینکس میں سے شامل ہے یہ، اور نہ صرف پاکستان کا بلکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی ڈفرینٹ کنٹریز میں اس کی برانچز ہیں۔ تو یہ کوئی عام بینک نہیں ہے، بینک الفلاح لمیٹڈ ایک خاصی نامی گرامی بینک ہے۔ اور جس شخص نے فراڈ کیا ہے وہ ہے شیخ اظہر علی، جو کہ پاکستان میں ایک پرائیویٹ کمپنی ہے زیلکون انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، اور انہوں نے یہ بینک الفلاح کے ملازمین کے ساتھ مل کے اس لیول کا یہ فراڈ کیا ہے جو کہ سمجھ اور عقل و شعور سے باہر ہے۔ اور یہ فراڈ اب تک جو سامنے آیا ہے تقریباً 1 ارب کے قریب یہ اماؤنٹ کا فراڈ ہے۔ اور فراڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کی غیر موجودگی میں اس کے جعلی دستخط کر کے، جعلی دستاویزات بنا کے، جعلی بینک کے اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں جو کہ کمپنی کے جعلی اکاؤنٹ تھے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب یہ اکاؤنٹ کھلے ہیں تو جس شخص کے سگنیچرز کیے گئے ہیں، جس شخص کا بینک الفلاح نے بتایا ہے کہ یہ بندہ سامنے موجود ہے، اس دن وہ بندہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا۔ موجود نہیں ہے، اور بلکہ اس میں سب سے زیادہ کون انوالو ہے؟ وہی بینک کا مینیجر۔ جی صرف مینیجر نہیں ہے، یہ اس لیول کا فراڈ جب ہوتا ہے تو مینیجر کی اتنی بساط نہیں ہے کہ فراڈ کر سکے۔ میں نے کلیئر کرنے کے بینک لیے ہاں، بینک کے ہمیشہ ہائی اپس، اور جب ایک پاکستان کی اسٹیٹ لیول کی کمپنی ہو جس کا بزنس پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں ہو، اور وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ پروجیکٹس میں شامل رہی ہو، تو اس اسٹیچر کی کمپنی کا اکاؤنٹ جب بھی کھلے گا تو وہ ہائی اپ کی ملوث ہوئے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور خاص کر اس قسم کا فراڈ کہ ایک شخص موجود ہی نہیں ہے اور آپ اس کے جعلی دستاویزات تیار کرتے ہیں، آپ جعلی دستخط کرتے ہیں، اور آپ بائیو میٹرک ویریفیکیشن بھی نہیں کرواتے، اور وداؤٹ کنڈکٹنگ بائیو میٹرک ویریفیکیشن آپ اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کس غفلت کا شکار ہے وہ بینک کی۔ آپ یہ دیکھیں، اچھا بہت ساری موویز میرے خیال سے اب تو جو مووی شاید یہ جو شیخ صاحب ہیں ان سے سن کے ہی بندہ بنا سکتا ہے اس طرح کی فروڈ ٹائپ کی موویز، بڑی ہٹ ہوتی ہیں میرے خیال سے۔ اگر شیخ صاحب ہوتے تو ان سے بات کرتے کہ آیا انہوں نے مووی دیکھ کے یہ کام کیا یا ان کا اپنا دماغ چلا ہے؟ جی، پاکستان کی اکنامی کی طرح پاکستان کا لالی ووڈ بھی جو ہے وہ زوال کا شکار ہے، لیکن اگر اس طرح کے کریکٹرز آپ کو ملتے رہے پھر تو تو اگر کوئی دھیان جاتا ہے لالی ووڈ کا یہاں پہ ڈائریکٹرز کا اس طرف، تو یہ ایک اچھی سٹوری ہے بنانے کے لیے، تو شاید لالی ووڈ انڈسٹری ریوائیو ہو جائے ان سٹوریز کے سہارے۔ ہاں وہ کیا کہیں گے، کیا کہتے ہیں، فراڈ نمبر 2 یا فراڈ نمبر 1؟ یہ تو 1 سے بھی اوپر کی ڈگری کو دینی چاہیے آپ کو، لیکن یہاں پہ ایک جو انتہائی جو ہے بات جو کہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ کھل جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہاں جی، جب کوئی عام شہری کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جاتا ہے تو بینک والے اس سے لمبی لسٹ آف ڈاکیومنٹس مانگتے ایسے ہیں، ہی ہے۔
اسے وہ ریفرنس مانگتے ہیں کہ اس کا بزنس کہاں پہ ہے، اس کی رہائش کہاں پہ ہے، وہ اس کا ذاتی گھر ہے، ملکیتی ہے، کرائے کا ہے، اس کے بجلی کے بل کتنے ہیں، گیس کا بل کتنا ہے، بعض کا تو آپ کا میرٹل سٹیٹس بھی چیک کرتے ہیں کہ وہ چیک آپ کی کرتے ہیں، شادیاں پوچھتے ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، شادیاں کتنی ہیں. صحیح تو ہے، یہ ایک عام آدمی کے لیے جو کہ ایک عام لیمن ہے اس کے لیے اس تمام کے قواعد و لیے ضوابط بڑے سخت ہیں. لیکن جہاں فراڈ کرنا ہو، جتنا بڑا فراڈ ہے اتنا ہی مذاق اتنی اڑے زیادہ گا، خاموشی، اتنی زیادہ خاموشی غفلت ہے. اور اسٹیٹ بینک کے منہ پہ کھلا تماچا ہے یہ کہ جو صحیح ہے، اسٹیٹ بینک کے سخت ریگولیشنز ہیں جو کہ ہر جگہ وہ اپلیکیبل ہیں. اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائنز ہیں اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے، ان کے پروسیجرز ہیں، اور خاص کر ایف اے ٹی ایف کی اور منی لانڈرنگ کے واقعات کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گائیڈ لائنز جاری کی تھیں، جس میں ون آف دا جو ہے کے وائی سی گائیڈ لائن تھی کہ وہ تمام ریگولیشنز کو پھاڑ کے ہوا میں پھینکا گیا اور کوئی صحیح ہے، ایک پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، کوئی ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی گئی، کوئی انہانسڈ ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی گئی. اور ان اکاؤنٹس میں سے ایک اکاؤنٹ جو تھا وہ ڈالر اکاؤنٹ بھی تھا. یہ 3 اکاؤنٹ کھولے بینک الفلا نے، ایک ڈالر اکاؤنٹ تھا، تینوں فیک، تینوں فیک. اور ڈالر اکاؤنٹ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ڈالر اکاؤنٹ ایک عام اکاؤنٹ سے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک چیز ہے. وہ اسٹیٹ بینک کے اپروول کے بغیر ڈالر اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا. اسٹیٹ بینک کو پہلے آپ کو پوری ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، آپ پوری ٹریل ان کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی فورن ریمیٹنس ہے جس کے لیے آپ نے یہ اکاؤنٹ کھولنا ہے، آپ کی کون سی ٹرانزیکشن ہے، ایسے کس ہی ہے، ملک کے ساتھ آپ کی ٹرانزیکشن ہے. ظاہر ہے ڈالر کا حساب ہے، پیسے کا تھوڑی ہے، بالکل. تو لیکن یہاں پہ ڈالر اکاؤنٹ بھی وداؤٹ اپروول آف اسٹیٹ بینک کھول دیا گیا. اب یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے صحیح پاکستان ہے، کے لیے، کیونکہ پاکستان میں اوورسیز کے لیے یہ بڑا مشکل ہے، اس طرح تو ہو جائے گا جی نا، اس فراڈ کے ڈفرینٹ پہلو ہیں. ایک اوورسیز کا پہلو ہے کہ اوورسیز کمیونٹی جو کہ ٹرسٹ کرتی ہے پاکستان کے بینکس کے اوپر، اور جب انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے تو اوورسیز کمیونٹی اپنی ہارڈ ارنڈ منی کو پاکستان میں انویسٹ کرتی ہے. یہ ان کے لیے دھچکا ہے، یہ ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ اس یہاں سے وہ شیٹر ہوتا ہے. دوسرا جو بزنس کمیونٹی ہے، پاکستان کا جتنا بزنس ہے ایک عام آدمی سے لے کے ایک ملٹی ٹائر کمپنی تک اور ایون کے سرکاری اداروں تک تمام چلتا ہے بینک ٹرانزیکشنز کے اوپر. تو بینکنگ چینلز کے تھرو ساری اکانومی جو ہے وہ ایوالو کرتی ہے، اور یہ اس پوری بزنس کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ اعتماد کریں تو کس پہ کریں. تیسرا اس میں پہلو یہ نکلتا ہے کہ اگر تو اس طرح کے اکاؤنٹ، جیلی اکاؤنٹ اس انداز سے کھل جانا ممکن ہے تو پھر تو باہر بیٹھے بہت سے دہشت گردوں کے لیے آپ نے ایک راستہ کھول دیا کہ کوئی بھی یہاں پہ آئے، کچھ کسی بھی، کے ہاں، نام پہ جعلی دستخط کرے اور جعلی پیسے اپنے دے دے. بینک ملازمین کو ملوث کرے، اور یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے آپ جعلی اکاؤنٹس کھول دیں اور کوئی آپ سے پوچھنے والا بھی نہ ہو. اچھا جب مطلب بینک اکاؤنٹ کھولے گئے تو وہ بندہ یہاں تھا ہی نہیں، تو کوئی نہ کوئی تو چیزیں مطلب ان ثابت کی ہوں گی نا کہ یہ کس طرح کھلا ہے، کیا کیا چیزیں انہوں نے دکھائی تھی کہ جی ہمیشہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بینک والے جو ہیں وہ بندے کی فزیکل پریزنس کو انشور کرتے ہیں کہ وہ بندہ خود چل کے بینک میں آئے گا، بینک میں بینک آفیشلز کے سامنے وہ بیٹھے گا، اپنے دستخط کرے گا. بینک آفیشلز ان دستخط کو اس کے نادرا کے دستخط سے کمپیریزن کریں گے، کمپیریزن کے بعد اسپیسیمن سگنیچرز ہوں گے، لسٹ آف ڈاکومنٹس ہے اس کے ڈفرینٹ ڈاکومنٹس پہ سگنیچرز ہوں گے بینک میں موجود ہوتے ہوئے. اس کے بعد تمام قواعد و ضوابط پورے کرنے کے بعد اس کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن کی جائے گی. لیکن یہاں پہ دستخط جعلی کیے گئے چونکہ بینک ملازمین ملوث تھے. نہیں، لیکن شیخ جو ہیں شیخ صاحب نے کیا ایسا حربہ استعمال کیا ہے کہ ان بینک والوں نے ایسے کہہ دیا کہ جی آپ اوکے ہیں، یہ فائنل ہے، یہ سارا کچھ جی وہ تمام ڈاکومنٹیشن کی جہاں تک بات تھی تو وہ شیخ صاحب نے جعلی دستخط کیا اور بینک والے ملوث تھے. لیکن جب بائیو میٹرک ویریفیکیشن کی بات آتی ہے تو بائیو میٹرک ویریفیکیشن کو بائی پاس کرنے کے لیے شیخ صاحب نے ایک جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ کریٹ کیا. یہ لے میڈیکل بھی آ گیا، وہ بھی جیلی. تو جعلی سرٹیفکیٹ کریٹ کیا کہ یہ جو شخص ہیں یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں اور ان کے فنگر میں جو پرنٹس ہیں پاسبل ہی نہیں ہے میچ ہونا. تو چونکہ وہ دستخط جعلی تھے، وہ دستاویز جعلی تھے، وہ سرٹیفکیٹ جعلی تھا، وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی تھا، لہٰذا بینک آفیشلز نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپروول دیا. اور مطلب ڈاکٹر بھی شامل ہیں اس میں اب کوئی؟ بالکل ڈاکٹر بھی شامل تھے. تو وہ سارے پروسیس کے بعد اتنے ملٹی ٹائر فراڈ کے بعد چونکہ بینک ملازمین اس میں سر فہرست تھے، ان کی اپروول کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو یہ فائنلی اکاؤنٹس کھل گئے. اور ان اکاؤنٹس کو کھولنے کے بعد یہ جس سال میں اکاؤنٹ کھلے ہیں 2018 اور 19 میں، ان سالوں میں وہ شخص پاکستان موجود ہی نہیں تھا. اور اور ان سے رابطہ بھی نہیں، کہیں ٹیلی فونک بھی رابطہ نہیں ہوا کچھ بھی؟ بالکل نہیں، بینک نے کوشش نہیں، کیونکہ بینک والے تو ملوث تھے. اگر بینک والے ملوث نہ ہوتے تو وہ ٹیلی فون کے لیے رابطہ بھی کرتے، بندے کی پریزنس ریکوائرڈ کرتے، وہ بایو میٹرک بھی کرتے. وہ اچھا، تو علی رضا جو ہیں ان کو کب پتہ چلا کہ ان کے ساتھ یہ فراڈ جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں؟
یہ تقریباً 2022 میں ان کے علم میں آیا کہ یہ جو فراڈ ہیں ڈفرینٹ سیریز آف فراڈ جو ہے ان کے ساتھ ہو چکی ہے. ان کی تقریباً کوئی 5-6 ارب کے قریب انویسٹمنٹ تھی پاکستان میں. اس میں سے ان کو پتہ چلا کہ ڈفرینٹ فراڈز کیے جا چکے ہیں. تو ان فراڈز کی جب تہہ میں جانا شروع کیا تو ان نگینوں میں سے ایک نگینہ یہ ان کو ملا. ان کو پتہ چلا کہ ان کے تو جعلی اکاؤنٹس بھی کھول دیے گئے ہیں. تو ان اکاؤنٹس کے تھرو اب تک جو ہے تقریباً 1 ارب کے قریب اماؤنٹ جو ہے وہ امبیزل کی جا چکی ہے. اور جو کمپنی کے ایسٹس تھے وہ ڈسپوز آف کر کے کمپنی کے اکاؤنٹ کو خالی کر دیا گیا اس وقت. تو انہوں نے کہ مطلب کسی ادارے کا لیا نہیں، ساتھ نہیں لیا کہیں ایف آئی آر ایف آئی اے کہیں بھی؟ بالکل جیسے ہی پتہ چلا فراڈ کا تو ایف آئی اے میں کمپلینٹ فائل کی. اچھا. ایف آئی اے نے اس میں انکوائری کی. انکوائری میں انہوں نے تمام بینک ریکارڈ منگوایا, اس کو فورینزک لیب کے اندر بھیجا. فورینزک لیب نے تمام ڈاکیومنٹس کو, تمام سگنیچرز کو چیک کیا اور ان کی رپورٹ آئی کہ یہ تمام دستاویزات جعلی ہیں, یہ تمام دستخط جعلی ہیں, یہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کا جو عمل بائی پاس کیا گیا یہ فراڈولنٹ تھا, جو میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا گیا وہ بھی جعلی تھا. تو فورینزک رپورٹ آنے کے بعد ایف آئی اے نے پرچے کا اندراج کر دیا بینک الفلاح کے ملازمین کے خلاف اور شیخ اظہر کے خلاف, کیونکہ وہ ثابت ہو گیا کہ اتنا بڑا فراڈ بینک کو شامل کر کے کیا گیا. تو ایف آئی اے نے 19/11/2023 کو پرچے کا اندراج کر دیا. لیکن ابھی تک کوئی ایک گرفتاری بھی عمل میں نہیں لائی گئی, کیونکہ یہ جو ملزمان ہیں, یہ جو بینک ہے یہ اثر و رسوخ والا ہے. بجائے اس کے کہ بینک جو ہے اس مظلوم شہری کا ساتھ دے, اوورسیز کمیونٹی کا جو ٹرسٹ جو وہ خراب ہوا ہے اس کو ری بلڈ کرے, بینک الٹا اپنے ملازمین کی پشت پناہی کر رہا ہے اور بینک الٹا اپنے ملازمین کا ساتھ دے رہا ہے اور ان کو جسٹیفائی کر رہا ہے, اور بینک اپنا انفلوئنس یوز کر رہا ہے تاکہ یہ گرفتاریاں عمل میں نہ لائی جائیں. آپ یہ دیکھیں کیونکہ یہ میڈیا ہے اسی کا پھر سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں اب خاموش ہو جاتے ہیں. کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں ظلم بھی دیکھتے ہیں تب بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کان بند کر لیتے ہیں، زبان بند کر لیتے ہیں. لیکن میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں کسی کی خاموشی جو ہے کبھی بھی اس کی خاموشی کا وجہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی خاموشی کیا ہے. لیکن انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتانا چاہا اور آپ نے پراپر ہر چیز بتائی ہے کہ کہاں سے شروعات ہوئی، جو کیسے ہوئی، اور ابھی تک وہ بندہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. کچھ آئیڈیا ہے شیخ کا کوئی؟ جی اب تک ہماری اطلاع کے مطابق جو پرچوں کے ڈفرینٹ پرچے ہو چکے ہیں ان کے خلاف, اور اس وقت وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے, پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں. بلکہ اب ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس لیول کا فراڈ کرتے ہیں, اسٹیٹ جو ہائی اپس ہیں ان کو سخت نوٹس لینا چاہیے اور ان کو پاکستان میں کھینچ کر لانا چاہیے تاکہ انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں اور آئندہ کے لیے کوئی شخص یہ فراڈ کرنے کی ہمت نہ کر سکے. جس کے اوپر ایف آئی آر ہو، ایف آئی اے کا مطلب پرچہ ہو، تو وہ اس کو باہر کس طرح بھیجا جا سکتا ہے؟ تو وہ تو یہ واقعی ایک سوالیہ نشان ہے، بلکہ نہ صرف بینک کے ساتھ بلکہ بہت سارے اداروں کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھا کس ٹائپ کا فراڈ ہوا اور کس طرح کا فراڈ ہوا. ہمارے پاس ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹس بھی موجود ہے جو ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے. اس ٹائپ کے فراڈ ہوتے ہیں اور آپ بھی محتاط رہیں گے. اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہے اور لگتا ہے کہ آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تو آپ ضرور ہمارے جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ کریے گا. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.